أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو قرآن کریم کی ایک سورہ کافرون کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سورہ کے اندر جو درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے اور انسانیت کے لیے جو پیغام ہے، ان کو اللہ رب العزت ہم تمام کے دلوں میں اتارے اور زندگی کی آخری سانس تک ان کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ کافرون کے تعلق سے کچھ حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ جو کافرون ہے اس کو اور سورہ اخلاص کو طواف کے بعد جو 2 رکعتیں سنت پڑھی جاتی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو مغرب کی 2 سنتیں ہیں ان میں اور فجر کی 2 سنتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے بھی فرمایا تھا کہ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس کے اندر شرک سے برات ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم لوگ عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ جو کافرون کا لفظ ہے الکافرون، اس کے اندر جو ہے الف لام جنس کا ہے، لیکن اس کافرون سے مراد صرف وہی کفار
مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کو علم تھا کہ وہ کفر اور شرک ہی پر مریں گے، اسی کفر و شرک پر ان کا خاتمہ ہوگا، وہی کفار ان کافرون سے مراد ہیں۔ چونکہ اس سورت کے نزول کے بعد کفار و مشرکین میں سے بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی اور ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی عبادت بھی کی۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم لوگ عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں جملے کی تکرار ہے، وَلَا أَنْتُمْ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ جو جملے کی تکرار ہے۔ تکرار کا مطلب تاکید ہے، تاکید کے طور پر یہ تکرار آئی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، پایا جاتا ہے اس طرح کی تکرار جو تاکید کا معنی دیتی ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کفار سے کہہ دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں شرک کا راستہ چھوڑ کر، توحید کا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اور شرک کا راستہ اختیار کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں مکمل طور پر شرک سے برات کرتا ہوں۔ جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ میں عبادت کروں اور تمہارے معبودوں کی باطل معبودوں کی عبادت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہاری چاہت ہے لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کب کہی؟ جب بعض کفار نے یہ تجویز پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم لوگ آپ کے معبود کی 1 سال عبادت کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے معبود کی عبادت 1 سال کر لیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے ان لوگوں کو یہ بات کہی۔ آگے ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی تم لوگ جب اپنے دین کو پکڑے ہوئے ہو، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو میرا بھی دین ہے، میں بھی اس کو مضبوطی سے تھامے رہوں گا، اور میں اس سے مطمئن ہوں، اور میں تمہارا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے واضح اور کلیئر کر دیا۔ تو اس سورہ کا ترجمہ ایک بار اور ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں سلیس انداز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم لوگ عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی،
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم لوگ عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں قرآن کریم کو پڑھنے، سنت کو پڑھنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کی محبت پیدا کرے، قرآن سے ہمارا لگاؤ پیدا کرے، احادیث سے ہمارا لگاؤ پیدا کرے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دینی مجلس میں بیٹھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اعزاء و اقارب جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان تمام کی بھی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کے توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت جب بھی ہمارا اس دنیا میں خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔